دوستو، محرم الحرام کا مقدس مہینہ تاریخ اسلامی میں دو سانحات کی بنا پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس میں 2 محرم کو خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، جبکہ 10 محرم الحرام جسے عرف عام میں یوم عاشور بھی کہا جاتا ہے کو کربلا کے ریگزار میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت عظمی کا واقعہ ہے، جس کے بارے میں حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین گرامی، واقعہ کربلا جس نے انجام کار اسلامی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور آج بھی ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا مسلمان اپنے اپنے انداز میں اس ماہ مقدس کی آمد پر اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے کے بارے میں ترتیب پانے والی ویڈیو انشاءاللہ ہم آمدہ دنوں میں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع سخن وہ ننگے انسانی شخصیت ہے جس نے اپنے بدبودار کردار کی بدولت نہ صرف امت مسلمہ کے دلوں میں چھید کیا، بلکہ خود بھی قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کے نزدیک ناپسندیدگی اور نفرت کی علامت بن گیا۔ دنیا کی متاع غرور کا سودا کر کے گناہوں کا پہاڑ سمیٹنے والا یہ بدبخت، جو کہ صرف 3.5 سال تک نشے حکمرانی میں مخمور رہ سکا اور پھر انتہائی ذلت آمیز اور دردناک موت کا سامنا کرتے ہوئے رزق جہنم بن گیا، کہ موت کیسے اور کن حالات میں ہوئی کی تفصیل میں جانے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس بدکردار بیٹے کی سرگرمیوں سے نالاں ہوتے ہوئے اسے کئی بار راہ راست پر چلنے کی تلقین فرما چکے تھے۔ خلافت کے معاملے میں اس بات پر مورخین اتفاق کرتے ہیں کہ آپ یزید کو خلیفہ نامزد کرنے کی خواہش رکھتے ہوئے اس کے راستوں کی مشکلات کو دور کرنا چاہتے تھے، اور آپ جانتے تھے کہ مدینے میں 3 جلیل القدر صحابہ ایسے ہیں جن کی طرف سے مزاحمت کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ سو آپ نے اپنی حیات میں ہی جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مدینے میں ملاقات کرتے ہوئے انہیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ وہ یزید کی بیعت قبول کر لیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آپ کے جہان فانی سے کوچ کرنے کے بعد یزید بنو امیہ کے دوسرے حکمران کے طور پر سامنے آیا۔ یہ شخص اقتدار کا اس قدر لالچی تھا کہ اس نے اپنی طاغوتی حکومت کو دوام دینے کے لیے نہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کے خون مقدس کو اپنے سر لیا، بلکہ تاریخ اسلام کو بھی داغدار کر دیا۔ ناظرین گرامی، یزید تاریخ اسلامی کا ایک ایسا ناپسندیدہ کردار ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس بدبخت کے کردار و عمل کی بدولت اس کے محض 3 سالہ عہد اقتدار میں ایسے واقعات رونما ہوئے جن کا تصور کسی الہادی قوت سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اس نے اپنے عظیم المرتبہ والد کی وصیت کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک سنگ دل سپہ سالار کو فوج دے کر مدینے کی طرف روانہ کیا، جس کے بعد وہ واقعہ وقوع پذیر ہوا جسے تاریخ میں واقعہ ہرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر تاریخ کے سینے پر ایک داغ کی صورت میں آج بھی موجود ہے، جہاں اہل مدینہ کے خلاف ہتھیار پوش یزیدی فوج نے اعلان جنگ کیا تھا۔ اہل مدینہ چونکہ اس فوج سے لڑنے کی استعداد نہیں رکھتے تھے، سو ان میں سے اکثر لوگوں نے بھاگ کر مسجد نبوی میں پناہ لی، لیکن یزیدی افواج نے مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے نہ صرف ان پناہ گزینوں کا خون مسجد میں بہایا، بلکہ ان کے گھوڑوں کے پیشاب کی بدولت بھی مسجد کا تقدس پامال ہوا۔ قلم کو یارہ نہیں کہ وہ ان تکلیف دہ واقعات جن میں مدینہ کی ہزاروں بچیاں یزیدی افواج کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہوئے حاملہ ہوئیں کی تفصیلات بیان کر سکے۔ واقعہ کربلا اور مدینہ پر حملے کا ظلم بھی اس کے دست ستمگر کو تسکین نہ پہنچا سکا، اور پھر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچلنے کے لیے مکے کی طرف ایک لشکر روانہ کیا گیا۔ آپ نے خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام میں پناہ لی۔ یزیدی فوج نے نہ صرف منجنیق کے ذریعے خانہ خدا پر سنگباری کی، بلکہ تیل میں ڈبوئے ہوئے کپڑوں کے ذریعے آگ لگانے کی کوشش بھی کی۔
بیان کیا جاتا ہے کہ اس فوج کے سربراہ نے حکم جاری کیا کہ کعبہ پر روزانہ 10,000 پتھر برسائے جائیں۔ ابھی یہ یزیدی عمل جاری ہی تھا کہ قدرت خداوندی غضب میں آئی اور 14 نومبر 683 عیسوی کو یہ ایک دردناک موت کا شکار ہو کر جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اس کی موت کے بارے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک روایت کے مطابق یہ ایک رومن لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا، جس نے ایک دن اسے صحرا میں جا کر دعوت گناہ دی، لیکن جب یہ اس کے ساتھ صحرا میں پہنچا تو اس لڑکی نے یہ کہنے کے بعد کہ تم وہ غلیظ انسان ہو جس نے اپنے پیغمبر اور ان کے نواسے سے بھی وفا نہیں کی، تو میرے وفادار کیسے ہو سکتے ہو، یزید پر خنجر کے وار کرتے ہوئے قتل کر دیا، جس کی لاش کئی دن تک صحرا میں پڑی رہی اور بالآخر تلاش بسیار کے بعد اس کی باقیات کو دفنا دیا گیا۔ دوستو، ویڈیو کے بارے میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔